شاید اس کو بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کس سچویشن سے گزر ہے, کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو پلیز اپنی بات کو شیئر کریں, اللہ پاک سے بات کریں, اللہ پاک کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جی میں اس سچویشن میں ہوں, اللہ تعالیٰ جی میری مدد کریں. جو کہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں, ان کو ہم نے کبھی جدا نہیں کرنا. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ڈے, ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو, آمین ثم آمین. فرائیڈے کی ویڈیو کو شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ, آپ سب لوگوں نے اتنا زیادہ پیار دیا اس پر, اور آپ لوگوں کے جو کامنٹس تھے, آپ لوگوں نے مجھے پرسنلی انسٹا پر جو ہے کوسچنز اپنے بھیجے, ڈی ایم کیے. آپ نے مجھ سے کہا کہ قرت آپ اسی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ ہمیں مزید جو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں, صبر کے بارے میں ویڈیو بنائیں, توکل کے بارے میں بنائیں, اور آپ اس طرح کی سٹوریز کو شیئر کریں جس طرح یہ لوگوں کے لیے میریکلز ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری پیاریوں, آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ توکل سے ریلیٹڈ ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کہ اس میں میریکل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 2 شیئر کرنے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت سے ہیں. تہجد میریکل بھی ہے اور استغفر اللہ میریکل بھی ہے. تو آج کیوں نہ میری پیاریوں اس ویڈیو میں کچھ باتیں ہوں جس سے آپ لوگوں کا توکل جو ہے وہ بوسٹ اپ کرے, اور ایک دم سے جو ہے آپ لوگوں کو یقین اور توکل اتنا آنے لگ جائے کہ آپ کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی آسانیاں نہیں کر سکتا. اور یہ جو میریکل سٹوریز ہیں, امید کروں گی کہ یہ سٹوریز دونوں جو ہیں آپ لوگوں کو اچھے سے ہمت دے سکیں گی, آپ لوگ سب کچھ جو ہے اچھا فیل کریں گے, چیزوں پر جو ہے غور و فکر کریں گے. بلکہ مجھے ضرور کامنٹ میں بھی بتائیں کہ کیسا فیل کیا آپ لوگوں نے جو میں نے لاسٹ ویڈیو کو شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ مجھے اپنے ایکسپیرینسز بتائیں, آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں اگر یہ 5 سال میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھوں تو آپ لوگوں کی زندگی میں کیا کیا چینج آیا ہے. چاہے جتنے مرضی لانگ کامنٹس ہو جائیں, کچھ بھی ہو, لیکن آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنے بارے میں بتائیں اور یہ ضرور بتائیں کہ قرت آپی آپ کی لائف میں کیا ہے, قرت آپی کو آپ کیا دیکھتے ہو, کیا سوچتے ہو میرے بارے میں. مجھے یہ بتاؤ کہ ان 5 سالوں میں مجھے کتنا جان سکے ہو, تو مجھے سب کچھ بتاؤ. میں سارے کامنٹس لاسٹ ویڈیو کے بھی پڑھ رہی ہوں, ویسے بھی میں پڑھتی ہوں, لیکن جس طرح میں یہ ویڈیوز کو شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا, ان کے کامنٹس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, کیونکہ میری کافی ساری پیاریاں جو ہے پھر مجھے پرسنلی ڈی ایم کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر میں جو ہوں میری پیاری ان کو آنسر بھی دینے کی پوری کوشش کرتی ہوں. ایسے مت کہا کرو کہ میں آنسر نہیں دیتی ہوں, میرا دل دکھ جاتا ہے, ایسے مت بولا کرو یار. دیکھو آپ لوگ میری سچویشن کو سمجھو, آپ سمجھو کہ قرت آپی کام بھی کرتی ہیں, قرت آپی نے حسنین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, قرت آپی نے حسنین کے کھانے کا, حسنین کے سونے کا, حسنین کو اسٹڈی کرانے کا, سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر قرت آپی گھر آتی ہیں, پھر بھائی کے ساتھ ہوتی ہیں, ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ہر ٹائم بندہ فون ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا, کام ہوتے ہیں, پھر سیشنز ہوتے ہیں, پھر قرت آپی کے پاس میریکل سٹوریز آئی ہوتی ہیں, ان کو دیکھنا ہوتا ہے, ان کے اسکرین شاٹس کو سیو رکھنا ہوتا ہے. میری یقین کرے آپ, اگر میرا فون کبھی اگر آپ لوگ دیکھو تو آپ لوگ کو قرت آپی اتنے سارے فولڈرز, اتنے سارے, تو میری پیاریوں میرے پاس اتنے سارے اسکرین شاٹس ہوتے ہیں میریکل سٹوریز کے, کافی ساری رہ بھی جاتی ہیں, اوپر نیچے ہو جاتا ہے, میں بھول بھی جاتی ہوں, نہیں سمجھ آتی ہے. تو بس میری پیاریوں یہ ساری چیزیں جب ایک دن میں ایک بندی, ایک اکلوتی بندی کر رہی ہو تو خود سوچو نا یار, سمجھا کرو, نہ ناراض ہوا کرو, نہ غصہ کیا کرو. اور میرا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ تب کا ہے جب میں ڈپریشن میں تھی, اس ٹائم سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. جس طرح سے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے, میں نے ایک ایک چیز اپنی زندگی کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو پلیز مجھے ویسے بالکل بھی اس چیز کو مینشن نہیں کرنا چاہیے, لیکن صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو تھوڑا ویٹ کر لیا کرو, ٹائم دیا کرو, مجھے بھی خود کو بھی, اور اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو حل دے سکتے ہیں نا, وہ کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا. اور میری پیاریوں, مجھ سے بہت زیادہ کوسچن کیا جا رہا ہے قرت آپی کچھ بتائیں, تھراپسٹ کیا ہوتی ہیں, کس لیے ضروری ہوتا ہے, کس ٹائم پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں کسی سے بات کرنی چاہیے, ہمیں تھراپی لے لینی چاہیے. تو آپ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور گائیڈ کریں. تو آج کی اس ویڈیو میں میری پیاریوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور یہ بھی شیئر کروں گی, لیکن میری پیاریوں ایک بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا توکل یہ کیوں نہیں کہتا دعا کریں. جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اچھا جو ہم نے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دینا ہے. توکل کا مطلب ہے کہ اپنے تمام کاموں کو اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو سکھایا تھا صبر اور شکر کے بارے میں, دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سکھانا چاہوں گی کہ توکل اور یقین یہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں.
تو اگر توکل کی بات کی جائے، توکل اور بھروسہ اور یقین جو ہے یہ آپ کس طرح سے اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے کام نہ کریں یا اپنی کوشش بند کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ٹرائی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جی میرا توکل ہے اور بس جو بھی ہے مطلب آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، تو آپ کو کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، دینا یا ٹھہر کے دینا۔ میں تو نہ دینے والی بات سوچتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتے ہیں۔ ٹھہر کے دینا، تھوڑا وقت لے کر دینا، اور تمہارے یقین کو دیکھنا کہ تمہارا یقین کتنا پختہ ہے، کتنا تمہیں توکل ہے۔ جو مانگ رہے ہو کیا اس پر قائم بھی ہو، یا وقتی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ بس یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، یا تھوڑا وقت ہے جو کہ ہمیں مطلب فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں مطلب اس طرح سے اگر ہم چاہیں تو ہم اس چیز کو اس طرح کر لیں، یہ کر لیں، یوں کر لیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، تو وہاں پر آتا ہے پورا یقین اور توکل۔ تو پھر میری پیاریوں اس طرح سے جو ہے اگر آپ کا توکل مضبوط ہوتا ہے، آپ کوشش کے ساتھ ساتھ توکل کرتے ہیں، تو توکل کا اصل جذبہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اور اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی قدرت پر بھروسہ رکھیں۔ اگر ہم اپنے کام میں ایمانداری اور سچائی سے، لگن سے دل لگا کر کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی چیز کر رہے ہیں، باقی اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کرنی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک ہمارے لیے جو کریں گے وہ بہت بہترین کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے تو مجھ پر بھروسہ اور یقین رکھو اور عبادت اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نماز سے مدد حاصل کریں، اور جب آپ کا یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعاؤں پر تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اور توکل کا ایک پہلو، ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوں تو ہم اپنی مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور جب ہم اللہ پاک سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، آسانیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، رہنمائی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے نوازتے ہیں۔ میری پیاریوں، توکل کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جب کچھ حوالے کر رہے ہیں تو آپ کو یقین ہو کہ جب اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگ لیا ہے یا جو بھی مجھے چاہیے وہ مجھے اللہ پاک نے عطا کرنا ہی کرنا ہے، مجھے اللہ پاک نے بہترین بنا کر میری زندگی میں جو بھی دینا ہے وہ مجھے مل جانا ہے۔ تو یہ میرا توکل اور یقین ہے جو میری مانگی گئی دعاؤں پر ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی حوالے کرتے ہو نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اچھا ابھی تک نہیں ہوا، کب ہوگا، کس طرح ہوگا۔ پیاریوں، ہمارا توکل اور یقین ہوتا ہے جہاں پر ہمیں ہر طرف سے لگ رہا ہے ڈیلے ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کوشش کر لی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے جو بھی ہوگا یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کر کر عطا ضرور کریں گے۔ تو یہ آپ کا یقین اور توکل جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے، جو کہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں، کہ شکر اور صبر تھا دونوں ساتھ تھے، یہاں پر توکل اور یقین دونوں ساتھ ہیں۔ تو میری پیاریوں، اس ساری سینیریو کو جو میں نے ایکسپلین کیا وہ اسی لیے کیا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ اب میری پیاریوں، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی یہاں پر میریکل سٹوری بتاتی ہوں، جو کہ میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور دوست بھی ہیں، مطلب بہن بھی بن جاتی ہے، کیونکہ میری پیاری آپ لوگوں کے میں ہمیشہ بولتی ہوں، تو وہ اسی لیے کہتی ہوں کہ میری پیاریوں، جب میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہی بات ہے کہ آپ کو جو پیچھے سے شور آ رہا ہے نا، میری پیاریوں اس ٹائم شدید قسم کی ہوا چل رہی ہے، تو شاید آپ لوگوں کو آوازیں آ رہی ہیں۔ اینی ویز میری پیاریوں، یہ ساری چیزیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، جو میں بولتی ہوں کہ میری دوست بھی ہیں، بہن بھی ہے، پیاری بھی، تو یار کیا کروں، ایسے بس دوستی ہو جاتی ہے نا، بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو خیر میری پیاریوں، اس ٹائم پر جو میں آپ لوگوں کو سٹوری بتانے جا رہی ہوں، یہ میری ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور میں ان کو اکثر کہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ بولتی ہوں میں نے۔ تو وہ میری پیاریوں بڑی اچھی جو ہے، مطلب بہت اچھی خاتون ہے، بہت اچھی بچی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نیک نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے انشاءاللہ۔ تو میری پیاریوں، ان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس مطلب سٹی سے یہاں موو ہوئی تھی اسلام آباد میں، وہ جہاں سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ان کے کلاس فیلو تھے جو کہ ان کے ساتھ میڈیکل کر رہے تھے، میڈیکل کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی ساری چیزیں وہ کر رہے تھے، اور مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی بات چیت تھی۔ اس کے بعد جو ہے میری پیاریوں، جب یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن اچانک سے انہیں جو ہے یہاں پر جو ہے جاب مل گئی، اسلام آباد کا ایک ہاسپٹل ہے اور وہاں پر وہ جاب کرنے لگی، تو وہ بہت زیادہ مطلب
परेशान हो गए ना कि अब क्या होगा, कैसे होगा, वो चली गई है और पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं आएगी। तो वो कहती है कि किरत मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने जॉब वहाँ मांगी थी लेकिन मुझे यहाँ मिल गई है, वो और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। तो कहती हैं कि बस तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सब करने वाले हैं, आप तहज्जुद पढ़ा करो, आप अल्लाह ताला से बात करो। हाँ, मैं अल्लाह ताला से बात करूंगी और मैं इंशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ूंगी, लेकिन मुझे तुमसे काउंसलिंग सेशंस भी चाहिए। तो मेरी प्यारी यूं जो है मैंने उन्हें काउंसलिंग सेशंस वगैरह देना स्टार्ट किए। और इस तरह से उन्हें मैंने जब कहा कि आप तहज्जुद पढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ ना। तो अब उन्होंने कहा कि किरत मुझे ना, उन्होंने कॉल कर कर कहा है कि वो तहज्जुद पढ़ते हैं और कहती है मुझे नहीं पता कि मतलब उन्हें किस वे से या किस तरह से तहज्जुद के बारे में पता चला, लेकिन यहाँ पर तुमने मुझे गाइड किया था और वहां पर वो तहज्जुद पढ़ रहे थे। तो कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने दोनों को तहज्जुद तक लेकर आना था। उनका यहाँ पर मूव होना, मेरे से मिलना, बात करना, मैंने तहज्जुद का जिक्र किया, उन दोनों का थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए बीच में ये गैप आना, एक क्रियोसिटी बननी दिल में, निकाह की ख्वाहिश ज़्यादा जो है दिल में अल्लाह ताला ने उनके डाली हुई थी दोनों के। तो दोनों के जब दिल में ये चीज़ें आई और तहज्जुद का जिक्र यहाँ पर आता है, तो ये तहज्जुद मेरी प्यारी जब आप अदा करते हैं ना और जब आपको अल्लाह ताला बुलाते हैं, क्योंकि तहज्जुद तक वही आता है जिसको अल्लाह पाक की कॉल आती है, क्योंकि उस टाइम हम सो रहे होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती हमने क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से हम आगे करें क्या ना करें। लेकिन अगर हमें तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला की कॉल आती है, सो इट्स मीन कि अल्लाह ताला आपको बुलाना चाह रहे हैं, तो आप आ रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर तो इनको, चले मुझे एक वसीला बनाया, मैंने इनको तहज्जुद के बारे में बताया, लेकिन वहां पर वो जो भाई हैं वो खुद से तहज्जुद पढ़ रहे थे और दोनों तहज्जुद में एक दूसरे को अल्लाह ताला से मांग रहे थे। देखिए अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ की कंडीशन नहीं रखी है और अल्लाह ताला कहीं पर भी ये नहीं कह रहे कि ये दुआ करनी और ये दुआ नहीं करनी। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआ आपका यकीन है, दुआ आपका एक भरोसा है, दुआ आपके तवक्कुल की, आपके ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। तो जब आप एक तवक्कुल, यकीन और भरोसा अल्लाह सुब्हान व तआला पर रखते हैं और आप अल्लाह सुब्हान व तआला से जब मांगते हैं, तो अल्लाह ताला यकीनन फिर आपको उन लोगों में शामिल करते हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसंद करते हैं, जिन्हें 5 वक्त नमाज की तौफीक दी गई है। और देखिए अल्लाह ताला की नज़र में कौन किस वक्त अच्छा हो, कौन कैसा हो, हमें नहीं पता, ये अल्लाह ताला को पता है। तो खैर मेरी प्यारियों, इस तरह से इन दोनों ने जो है भरोसा रखा और ये मुझे कहती हैं कि जब हम अपने कामों में पूरी मेहनत करते हैं तो हमें अल्लाह ताला नतीजा बेहतरीन कर कर अता करते हैं। तो किरत अल्लाह ताला ने यकीनन मुझे भी मेरी इस मेहनत का सिला बेहतरीन तरीके से ज़रूर देना है। तो मैंने कहा कि हाँ ज़रूर अल्लाह ताला तुम्हें देंगे, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। अब मेरी प्यारियों ऐसा हुआ कि एक दिन उनकी पोस्टिंग जो है यहाँ इस्लामाबाद में होगी, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं, ये भी यहाँ पर डॉक्टर हैं। मेरी प्यारी यहाँ पोस्टिंग हो गई और पोस्टिंग के साथ साथ उनकी भी फैमिली यहाँ आ गई, इनकी भी फैमिली यहाँ प्रॉपर सेटल्ड हो गई। और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है मेरी प्यारियों, अभी ईद के बाद इनका निकाह है, बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये अल्लाह ताला ने इस तरह से करना था, ये अल्लाह ताला ने यहाँ तक इन दोनों को लेकर आना था और ये पॉइंट जिंदगी में आना था कि दोनों ने तहज्जुद के नमाज में अल्लाह ताला से एक दूसरे को मांगना था। तो एक मिरेकल ये हुआ। अब दूसरा मिरेकल मेरी प्यारी, मेरी प्यारी क्या है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये मिरेकल ऐसा है कि मेरी प्यारी और मेरी प्यारी बहन ने मुझे बताया। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरत आपी, कैसी हैं आप? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मिरेकल स्टोरी अपनी प्यारियों तक शेयर करें। आपी, मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर थी जहाँ लग रहा था कि अब कुछ भी मुमकिन नहीं है, लेकिन वहीं पर अल्लाह ताला ने मुझे संभाला, बल्कि मेरे यकीन में इजाफा हुआ और मुझे इस बात पर भरोसा आने लगा कि अल्लाह ताला यकीनन मेरे लिए आसानियाँ करेंगे। ऐसा था कि आप ही एक इंसान ज़िंदगी में थे जिसके लिए मैं दुआएं कर रही थी, अल्लाह ताला से मदद मांग रही थी, और वहीं पर आप ही जब मुझे लगा सब कुछ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म होता जा रहा है, उनकी इंगेजमेंट उनकी आप ही फैमिली में ही उनके घर वालों ने कर दी और मैं आप ही हिम्मत हार चुकी थी, मेरा ईमान डगमगाने लग गया। लेकिन फिर भी वहीं पर आपकी एक आवाज़ आती है जो कि आपकी स्टोरीज के थ्रू आई, और जब मैंने आपकी स्टोरीज को सुना तो मुझे यकीन आया कि नहीं, जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा। अगर वक्ती तौर पर ये आजमाइश आई है मुझ पर तो मैं इस पर सब्र करूंगी और हिम्मत नहीं हारूंगी। वहीं पर किरत आप ही आपकी मिरेकल स्टोरीज को सुनती थी, आपकी सक्सेसफुल जर्नीज जो कि आप सेशंस के थ्रू थेरेपीज के बारे में बताती थी, उनके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगता था।
آپ کی باتیں، آپ کے ورڈز نے مجھے بہت ہمت دی اور الحمدللہ میں گمراہی میں نہیں گئی، کیونکہ آپ ہی ایسے تھاٹ آتے تھے ان کے پاس چلی جاؤں کام ہو جائے گا، ان کے پاس چلی جاؤں یوں ہو جائے گا، پیسے لگاؤں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شرک کے رستے پر جاتے جاتے میرے قدم رک گئے جب میں نے آپ کی آواز کو سنا اور آپ نے کہا 5 وقت نماز پڑھے، ترجمے سے قرآن پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، قرآن پاک سے بڑھ کر آپ کو سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ جب یہ سب کچھ سنا تو الحمدللہ آپ یہ الحمدللہ میں نے حیران کن معجزات اپنی زندگی میں دیکھے۔ میری صحت بہترین ہو گئی، میرا توکل بڑھ گیا، مجھے یقین آنے لگ گیا میری مانگی گئی دعاؤں پر۔ وہ انسان جا چکا تھا، اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کر دیا ہوا تھا، مجھے کوئی امید باقی نہیں تھی، لیکن میں نے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا، جو آپ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے۔ بس آپ یہی باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہی، آیت کریمہ کو کنٹینیوسلی پڑھتی رہی، استغفر اللہ کو میں نے اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیا، ہر وقت میری زبان پر ہوتا تھا، چاہے میں آپ ہی کہیں کھڑی ہوں چاہے میں کہیں بیٹھی ہوں، ہر وقت میری زبان پر استغفار کا ذکر ہوتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے گرنے سے بچا لیا اور ڈوبتے ہوئے تنکے کو اگر کوئی سہارا مل جائے، جیسے کہ ایک علم کی روشنی جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی آواز میں دی، میں آپ ہی ویڈیوز کو اپنی نوٹ بکس میں لکھتی تھی، ان سٹوریز کے بارے میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک دن میرے لیے بھی معجزہ ہوگا، ایک دن میرے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، اور قرۃ آپی یہ میری زندگی کا خوبصورت معجزہ ہے کہ وہ انسان میری زندگی میں واپس آئے۔ ان کی فیملی کے کچھ سرکمسٹانسز ہیں جو کہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپی جو بھی ہے بہت پرسنل ہے، جو بھی ہوا وہ ایک وقتی چیز تھی، شاید میرے ایمان کا ٹیسٹ تھا اور میں اپنے ایمان کے ٹیسٹ پر پورا اتری اور اللہ پاک نے مجھے بہترین بنا کر ان کی فیملی اور وہ عطا کیے۔ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور استغفر اللہ کی برکت سے اللہ پاک نے میرے دل کی دعا کو قبول کیا، مجھے ذہنی سکون ملا آپ کی باتوں کو سن کر۔ مجھے یہ پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیاوی رشتے ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ قرۃ آپی اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بہت زیادہ ترقی دیں، جتنے لوگ میرے کا سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں اور جن کی سٹوری سے ہم جیسے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر دیں، خوشیاں دیں، کامیابیاں دیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین انتظامات کریں۔ قرۃ آپی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ پاک بہت بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دے، آپ سب کو اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں اور رکھتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اور میری پیاریوں دیکھیے نا، یہ کتنی پیاری سٹوری جو انہوں نے شیئر کی اور کتنا پیارا میریکل ہے جو کہ ایک انسان جا چکا ہے اور یہ شرک کے رستے پہ جانے لگی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا۔ کسی کا بھی، میں صرف اپنا نہیں کہتی، کسی کا بھی وسیلہ آپ کی زندگی میں بن سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ سوچ لیا ہے کہ آپ کو ملنا ہے، آپ کے لیے ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ وسیلے بنا کر بھیج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسیلوں کو آپ کی زندگی میں بھیج دیتے ہیں، آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی ان چیزوں سے گھبرائیں مت، کبھی بھی ان چیزوں سے پریشان نہ ہو، کبھی بھی یہ مت سوچیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، بس یہ سوچ لیں کہ اللہ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں اور معجزات کرنے والے ہیں۔ خیر میری پیاریو، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے لیے معجزہ کیا، اور اسی طرح آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ جب بھی ایمان ڈگمگا رہا ہو، لوگ ادھر ادھر سے کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہونا، اگر ہونا ہوتا کب کا ہو جاتا، تمہاری دعا قبول ہونی نہیں ہے، اب تو ختم ہو گیا سب، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا مانگیں، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھیں، کوئی چلا گیا ہے اسے برے الفاظوں میں یاد مت کریں، معاف کریں، اگنور کریں، آگے بڑھیں۔ جب آپ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے لے کر چلتے ہیں تو زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں کہ جس کو زردامتنجن کہا جاتا ہے، میری پیاریو سوری میں اگر غلط نام نہ لوں، تو آپ اس کی مثال لو تو اس میں بہت زیادہ کلرز ہیں، اسی طرح زندگی بھی رنگ برنگی ہے، آپ زندگی کو خوبصورت خود بناتے ہیں، آپ اپنی خوشیوں کے خود ذمہ دار ہیں، کوئی آ کر آپ کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ اپنا دن کسی کی وجہ سے خراب مت کریں، آپ اپنے ایموشنز کو کسی کی وجہ سے ڈسٹرب مت کریں۔ اور یہیں پر میری پیاری ایک کوسچن جو کہ بار بار آتے کہ رتاپی تھیراپی لینا کیوں ضروری ہوتا ہے، پتہ چلے گا کہ ہمیں تھیراپی کی ضرورت ہے۔ تو میری پیاری تھیراپی لینا ضروری نہیں میں کہوں گی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک کے پاس آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں جانا ہوتا، آپ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین کاؤنسلر ہیں جو آپ کو سنتے بھی ہیں اور حل بھی دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، ضروری تب ہوتا ہے، ہاں
جب ایک انسان کو پتہ ہے کہ ہاں میں بالکل پرفیکٹلی فائن ہوں لیکن مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے، جو کہ میں اپنی امی سے بات نہیں کر سکتا، گھر والوں سے بات نہیں کر سکتا، یا اگر آپ کمفرٹ زون میں ہیں آپ بات کریں، لیکن آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے، جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر میری پیاریوں کاؤنسلر ہو گیا، لائف کوچرز ہو گئے، تھراپسٹ ہو گئے، سارے آپ کے مطلب ہیلپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس ٹائم پر ہیلپ لے لینی چاہیے۔ اب میری پیاریوں یہ بات آتی ہے یہاں پر کہ رتاپی آپ کے سلاٹس اتنے تھوڑے ٹائم کے لیے اوپن کیے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب بھی میں سٹوری جو ہے اپنی انسٹا پر شیئر کرتی ہوں کہ سلاٹس اوپن ہیں تو فوراً جو ہے مطلب کافی ساری میری پیاریاں آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رتاپی ہمارے سیشنز مطلب بک کر لیں 7 ڈیز کے، 11 ڈیز کے، 21 ڈیز کے، اور اس میں میری پیاریوں جو کلاسز ہوتی ہیں وہ تھیراپی کلاسز ہوتی ہیں، کاؤنسلنگ کلاسز ہوتی ہیں، لائف کوچنگ کے تھرو جو ہے ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میری پیاری میڈیٹیشن کلاسز بھی دی جا رہی ہوتی ہیں، اور بھی بہت کچھ جو ہے ظاہر ہے جس کا جو پرابلم ہوگا اس کو اس طریقے سے جو ہے ہینڈل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پیاریوں، تھیراپی ایک ایسا محفوظ اور سمجھدار ماحول جو ہے، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سن رہی ہوں اور آپ کو یقین ہے کہ قرت آپ ہی ہماری بات ادھر ادھر نہیں کریں گی، یا جو بھی مطلب ایک انسان کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو آپ بات کرتے ہیں، جب آپ اپنی کاؤنسلنگ لیتے ہیں تو اس کے تھرو آپ اپنے ایموشنز کو، جو اندر ایک درد چھپا ہوتا ہے نا، جو ٹراماز ہوتے ہیں، جو ہمیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں بلا وجہ انزائٹی اور ڈپریشن دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اچھے سے گائیڈ کرتا ہے، تو یہ میری پیاریوں طریقہ ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو آپ کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں، جو انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ آپ کی ہیلپ ہوتی ہے، آپ رات کو سو نہیں پا رہے، آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہو، لیکن تھیراپی میں آپ کو سمجھانے والا ایک ٹرینڈ انسان ہوتا ہے جو کہ بنا جج کیے آپ کو سنتا ہے۔ پاسٹ ٹراماز یا بلیک میجک کا اثر ہو یا کچھ بھی نیگیٹو انرجیز ہوں، کبھی کبھی پرانی چوٹ یا اسپرچول تکلیف کوئی ایسی پہنچ جاتی ہے کہ ہم نہیں اپنے آپ کو ہیل کر پا رہے ہوتے، تو اسی طرح میری پیاریوں ایک اسلامک وے میں رہتے ہوئے اگر آپ کا تھیراپسٹ آپ کو لے کر چلتا ہے، اسپرچویلٹی کے تھرو آپ کو ہیل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، آپ کو ایمان کی طرف لایا جاتا ہے، آپ کے ان ٹراماز کو ہیل کیا جاتا ہے، نہ کہ پرانی چیزوں کو نکال کر رکھ دیا جائے اور نہ پھر آپ خود کو سنبھال سکیں، نہ آپ ان چیزوں کو دیکھ سکیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پراپرلی سرچ کریں قرآن پاک کے تھرو، جو آپ کو ہیل کریں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، جو بھی اسلامک تھیراپسٹ آپ کو ملے آپ ضرور اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ میں پھر کہوں گی اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہیں سن سکتا، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب میری پیاریوں نے کہا کہ قرت آپ تھوڑا سا میڈیٹیشن کے بارے میں بھی بتائیں، تو میڈیٹیشن میری پیاریوں آپ کے سانس پر، جو آپ بریتھ ان بریتھ آؤٹ کر رہے ہیں، اس پر فوکس دلایا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا میڈیٹیٹر ہے، جو آپ کو میڈیٹیشن کروا رہا ہے، وہ آپ کو اگر اپنی آواز کے تھرو ایک سکون پہنچا سکتا ہے، آپ کو اس سے بات کر کر، آپ کو اس سے میڈیٹیشن لے کر اچھا لگ رہا ہے، وہ آپ کو آپ کی سانس پر توجہ دلانے کے لیے مدد کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کے جسم کو، وہ آپ کے ذہن کو، آپ کے دماغ کو سکون پہنچاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میری پیاریوں میڈیٹیشن کا حصہ ہیں۔ جب آپ کریں گے ظاہر آپ کو تب سمجھ آئے گی، آپ لوگ لینا چاہیں یا کچھ بھی ہو، میرے سے نہیں کسی اور سے، تو آپ لوگ ضرور لے سکتے ہیں، مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کو کوئی بھی سن نہیں سکتا، بس اپنی بات اس کو بتائیں جو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ مجھے سنے گی بھی، یہ مجھے بہترین حل بھی دے دے گی، اور یہ میری بات کو جج نہیں کرے گی، اور وہی بات ہے سب سے بہترین راز رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو اپنی بات کبھی کسی اس طرح نارمل انسان سے تو شیئر کرنی نہیں چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے میری پیاریوں۔ اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں نا، تو اب جا کر میں نے تھوڑی سی یہ انٹریکشنز اور یہ دوستی اور یہ ساری چیزیں سٹارٹ کی ہیں، میں بہت پہلے سے دوستی سے یہ بیسٹ فرینڈ جو مطلب بن جاتے ہیں نا، سو کالڈ آپ کے بڑے اچھے دوست، اور کچھ آپ کے رشتہ دار بھی ہمدرد بننے لگتے ہیں، وہ صرف وقتی ہوتا ہے، آپ کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہی ملتا ہے۔ تو خیر میری پیاریوں، اس ویڈیو میں جو کچھ میں نے بتایا ہوپ سو آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا، شیئر کیجئے گا، نوٹس بنا لیا کریں، سیو کر لیا کریں، ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں۔ اسی طرح یہ کہوں گی کہ جب بھی ایمان کی مضبوطی چاہیے تو توکل پہلا آپ کا حصہ ہے زندگی کا، تقوی، آپ کو یقین ہو آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملنا ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کا ہی ہے،
کوئی آپ کا نصیب نہیں چھین سکتا. جادو برحق ہے، نظر برحق ہے، لیکن اس کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. اگر کوئی ایک دم سے چینج ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے، اس پہ ورک کریں. شاید اس کو بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کس سچویشن سے گزر ہے، کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو پلیز اپنی بات کو شیئر کریں، اللہ پاک سے بات کریں، اللہ پاک کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جی میں اس سچویشن میں ہوں، اللہ تعالیٰ جی میری مدد کریں. اور وہیں سے پھر مدد آتی ہے، ڈیفینیٹلی آتی ہے. تو یہ میری پیاریوں، آج میں نے جو آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے، لاسٹ ویڈیو میں صبر اور شکر دونوں بیسٹ فرینڈز کے بارے میں، بیسٹ بڈیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. آج کی اس ویڈیو میں توکل اور یقین کے بارے میں بتایا ہے، جو کہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں. ان کو ہم نے کبھی جدا نہیں کرنا. جہاں پر بھی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن ہو، کچھ بھی ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، گو آن، آگے موو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ایک ٹائم آتا ہے جب طوفان بھی تھک جاتا ہے، تھم جاتا ہے. جیسے ابھی بہت زیادہ پیچھے میرے شور ہو رہا تھا، زیادہ پیچھے طوفان کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی آپ لوگوں کو. اتنی ہوا تھی اتنی ہوا تھی، لیکن ایک پوائنٹ آیا کہ وہ تھم گیا. اسی طرح زندگی میں جب شور ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنی زندگی میں مت آنے دیں. جیسے میں نے ابھی اس ویڈیو کے دوران اس چیز کو اسی لیے شیئر کی ہے کہ میں اس کی اگزامپل بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دوں کہ اگر یہ طوفان تھا تو اس طوفان سے میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی تھی اسی لیے کہ یہ طوفان ہے، یہ تھم جائے گا. زندگی ہے، مشکلات آئیں گی، گزر جائے گا. وقت ہے، گزر جائے گا. صبر کرنا ہے نا. میں نے صبر کیا اور ہر چیز تھم گئی. نارملائز ہے، ایوری تھنگ از پاسبل. جب آپ توکل اور یقین رکھتے ہیں تو بس آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا. آپ اپنی خوشیوں کے خود ذمہ دار ہیں. کوئی آ کر آپ کو خوش نہیں کرے گا. اپنا دن کسی کی وجہ سے خراب مت کریں. جب صبح اٹھیں تو پلیز کوشش کریں، جب بیڈ پر بیٹھے ہیں 4 کل آیت الکرسی پڑھ کر اپنا سب سے پہلے حصار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے دن کو شروع کریں. کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم خیریت سے سوئے ہیں، خیریت سے اٹھیں، آج کا دن بہت اچھا ہو. اور حسنین نے مجھے بہت پیاری بات سکھائی ہوئی. جب وہ 3 سال کا تھا تب سے میری پیاری میں یہ بات اپنی ہر ویڈیو میں شیئر کرتی آ رہی ہوں، اور ابھی بھی میں کرتی ہوں کہ حسنین نے مجھے سکھایا کہ مما میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن اچھا گزرا ہے تو کل کا دن اس سے بھی زیادہ اچھا. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے مجھے دیا، ایوری تھنگ جو بھی آپ نے مجھے آج کے دن میں دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت تھینک یو. اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اسی طرح میری پیاریوں آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سب کے دل کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں ہوں، سب کے لیے معجزات ہوں. اللہ پاک ہم سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. میری پیاریوں اپنا بہت 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 سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، شکر گزاری زندگی میں لے کر آئیں، اور اپنا خیال رکھیے گا. حسنین اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.